یہ جو ایک کھجور کی گٹھلی ہے جو ہمیں بے فائدہ اور بیکار نظر آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ یعنی اس کی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کی پہلی چیز بیان فرمائی فتیل۔ فتیل کہتے ہیں کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے درمیان میں جگہ چیری ہوئی ہوتی ہے، پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے پتلا سا ریشہ نما، اس کو فتیل بولتے ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا کہ ولا یظلمون فتیلا، قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا جتنا وہ ایک دھاگا یا ریشہ ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اندر۔ اور دوسری چیز اس کی جو بیان فرمائی وہ فرمائی نقیر، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ ان یہودیوں کے پاس، ان کافروں کے پاس، ان منافقوں کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، یعنی اللہ کی جو نبوت اللہ نے عطا کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ نبوت، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان کے پاس ہوتی تو پھر یہ کسی کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا یہ نقیر ہے۔ نقیر بولتے ہیں کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی پچھلی سائڈ پہ ایک جگہ تھوڑی سی دھنسی ہوئی ہوتی ہے، ایک سوراخ ہوتا ہے ہلکا سا، ایک تل نما، اس کو نقیر بولتے ہیں۔ وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اتنا بھی وہ کافر کسی کو نہ دیتے۔ اور تیسری چیز جو اس کی بیان فرمائی ہے وہ فرمایا قطمیر، کہ ما یملکون من قطمیر، یہ جو معبودان باطلہ کو لوگ پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، لا یملکون من قطمیر، یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گٹھلی جو ہے کھجور کی اس سے بات کو سمجھایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے، ان کا جو مینٹل لیول ہے، ان کی جو فہم ہے اس کے مطابق بات کی جائے تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اس بات کو پک کریں۔ اب اہل عرب جو تھے ان کے ہاں کھجور کی پیداوار زیادہ تھی اور وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے۔